جی صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ بائک والے سے ہیلپ جو مانگتے ہیں تو یہ بھی سوال میں آتا ہے؟ بالکل آتا ہے سوال میں. بائک والے سے کیوں ہیلپ مانگ رہے ہو؟ رکشے چل رہے ہیں، ٹیکسیاں چل رہی ہیں، چنچیاں، بائکیاں بھی ہے. یا تو اتنے غریب ہو کہ بٹوا چھن گیا، روڈ پہ کھڑے ہوئے ہو، نہ چنچی کے پیسے ہیں، نہ رکشے کے پیسے ہیں، نہ بس کا کرایہ ہے، مجبور ہو گئے، اتنا لمبا پیدل چل کے بھی نہیں جا سکتے، پھر بائک والے کو بول دو یار مجھے تھوڑا وہاں تک چھوڑ دے. جب تک جیب میں پیسے ہیں اور رکشے کے چنچی کے، کسی سے لفٹ نہیں لیا کرو. غیر اخلاقی حرکت ہے یہ. السلام علیکم. اور ایک اہم بات چل پڑی ہے، جب سفر پہ جا رہے ہو نا، اپنا سامان دوسرے کو نہ پہنایا کرو کہ میں 2 بیگ لے آیا ہوں، ایک آپ پکڑ لیں. وجہ اس کی یہ کہ بہت سے لوگ سفر میں زیادہ سامان اٹھانے کے قائل نہیں ہوتے. وہ سفر میں اپنے اوپر ٹینشن برداشت کر لیتے ہیں لیکن ہلکا بیگ لے کے جاتے ہیں. دوسرا کیا کرتا ہے کہ میرے پاس دگنا بیگ ہے تو چلو بھائی، وہ ہلکا لایا اس لیے کہ تاکہ اس کو بیگ نہ اٹھانا پڑے. آپ اس کو پہنا رہے ہو اپنا بیگ. اب وہ تو لے گا مروت میں، وہ منع نہیں کرے گا، لیکن آپ کا بلکہ اخلاقیات کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ کہے کہ یہ بیگ مجھے دے دیں. آپ نے یہ کرنا ہے کہ جی میرا سامان میں خود ہی اٹھاؤں گا، نہیں دینا اس کو اپنا بیگ. تو جتنا بیگ اٹھانے کی آپ میں طاقت ہو نا، سفر میں اتنے ہی بیگ لے کے چلا کرو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں 4 بیگ اٹھا لیے تو کوئی بات نہیں، سفر میں ساتھی جن کے پاس کم بیگ ہوں گے وہ خود ہی اخلاق اور مروت میں ہمارا بیگ بھی اٹھا لیں گے. بہت بے شرمی کی بات ہے، بدتمیزی کی بات. اسی طرح اپنے بوڑھے ماں باپ کو حج پہ بھیج دیتے ہیں کہ حاجی لوگ خود ہی سنبھال لیں گے. وہ حاجی تو مجبوری میں سنبھالتا ہے، لیکن یار بری حرکت ہے یہ. اپنے ماں باپ کو خود ہی سنبھالو. آپ اگر نہیں لے جا سکتے تو مت حج کراؤ ان کو. آپ میں نے دیکھا ہی ہے، بوڑھی اماں کو بھیج دی، اب سارے حاجی بےچارے ان کی ماں کو سنبھال رہے ہیں. یار اس بیچاری کا کیا ہوگا؟ نہیں سنبھالیں تو ضمیر ملامت کرتا ہے. تو بھائی اپنی ٹینشن کیوں دوسرے کو پہناتے ہو آپ؟ یہ بے شرمی کی باتیں. سامان لوگ پکڑا دیتے ہیں ایسے کہ نا آپ لے کے چلے. اب اس میں چرچ تو نہیں رکھی بھی، آدمی کو وسوسے آنا شروع ہوتے ہیں، میں چوڑے میں آ جاؤں گا. منع کرو تو بد اخلاقی سمجھی جاتی ہے کہ یار وہ اگلا بولے گا یار دیکھو مفتی صاحب ہیں اور بیگ نہیں اٹھا رہے، ہمارا ریلیشن ہے. بھائی آپ کتنے ایسے کیسز ہوئے ہیں، ایک وسوسہ تو آ جاتا ہے نا دل میں. تو ایسا کیوں کسی کو ٹینشن میں ڈال رہے ہو؟ میں کبھی بھی الحمدللہ اتنا سامان لے کے چلتا ہی نہیں ہوں. مجھے پتا ہوتا ہے میرے بندہ میرے ساتھ جا رہا ہے، خالی بھی ہوگا نا، میں نہیں کبھی اتنا سامان لے کے جاتا کہ مجھے اس کو سامان پکڑانا پڑے. ہاں وہ خدمت میں زبردستی لے لے تو ایک الگ بات ہے، لیکن ہم اتنے لمبے لمبے میرے سفر ہوتے ہیں، میرا بیگ اٹھا کے دیکھو گے نا آپ کو لگے گا صرف بیگ ہی کا وزن ہے اندر خالی ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بالکل ایسے ہوا کی بس شو مارنے کے لیے بیگ ہے، ورنہ بہت دفعہ تو میں ایسے ہی جا رہا ہوتا ہوں. میں جب امریکہ گیا تھا نا تو ایک تھیلے میں 2 کپڑے ڈالے اور تو شکر ہے گھر والوں نے مجھے روک لیا کہ نہیں یہ بیگ ہے اور ایسے ہے. میرے والد صاحب حج کر کے آئے تھے ایک تھیلے میں. میرے والد صاحب حج کر کے کیسے آئے تھے، اور حج بھی اس زمانے میں 40 دن سے کم کا نہیں ہوتا تھا. ایک تھیلا تھا، والد صاحب اس وقت کی بریف کیس وغیرہ کا بھی زیادہ رواج نہیں تھا. ایک تھیلا تھا، اس میں 2 جوڑے ڈالے، وہی اٹھا کے نکل لیے، اسی کو دھو کے پہنتے رہے. واپسی پہ وہی تھیلا لے کے آئے ہیں تو بولٹن مارکیٹ چلے گئے خریداری کے لیے، شاید گھر میں کچھ لینے کے لیے نا کہ چلو بولٹن سے خرید لیتا ہوں، وہاں سے نہیں خریدا ہوگا. تو کسی نے دیکھ لیا تو کہا کہ حافظ صاحب کہتے تھے میرے والد صاحب کو، حافظ صاحب آپ بہت دنوں سے غائب تھے، کہاں تھے؟ انہوں نے کہا میں حج کرنے گیا ہوا تھا. پہلے حج ایسے نہیں ہوتا تھا، حج کرنے جا رہے ہیں سارے رو کے رخصت، سب گیلا سنا معاف. اب تو حج آسان ہو گیا نا، پہلے ایسے نہیں تھا. حاجی صاحب جا رہے ہیں اور ایئرپورٹ پہ پبلک اور جناب کہا سنا سب معاف، لائٹیں لگا کے، پھر جب آ رہے ہیں استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہوئے رو رہے ہیں، ہار پھول پہنا رہے ہیں. ہمارے ابا ایسے ماشاءاللہ سادہ طبیعت کے تھے، نہ جانے کا کسی کو بتایا نہ آنے کا کسی کا، ایسے پتلی گلی سے گئے حج کر کے. پتلی گلی سے ہلکے رہو، یہ میں شو مارنے کے لیے نہیں بتا رہا. نہ دوسرے کو ٹینشن دو اور نہ خود ٹینشن لو، ہنسی خوشی زندگی گزارو. السلام علیکم. مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ نا اسلام اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے، تو ایسی کون سی امتیازی جو تعلیمات ہے جو ہمیں دوسرے مذاہب سے الگ کرتی ہیں، یا وہ لوگ جو مذہب کو نہیں مانتے تو ان کے نزدیک بھی اخلاقیات وہی ہیں جو اسلام کے نزدیک؟ دیکھو کچھ چیزیں تو ان کے نزدیک اور مسلمانوں کے نزدیک ایک ہی ہے. مسکرا کے بات کرنا حدیث میں آتا ہے صدقہ ہے، تو گورا بھی مسکرا کے بات کرتا ہے اسلام میں، تو یہ اسلام کی تعلیمات گورے بھی. یعنی وہ کون سی چیزیں، ان کا سوال یہ کہ جو اسلام کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں. بھائی اسلام کو دوسروں سے ممتاز جو چیز کرتی ہے، نمبر 1 اسلام میں رشتوں کی اہمیت ہے، پہلے ہے. گوروں میں یہ نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کہ نہیں، ماں باپ کے ساتھ ایٹیٹیوڈ تمہارا بہت زیادہ اچھا ہونا چاہیے دوسروں کی نسبت. پھر نامحرم سے تمہیں فری ہونے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ بہت ساری باؤنڈری ہے. پھر صدقہ خیرات، گورا اس کا قائل نہیں ہے.
جبکہ اللہ نے یہ بھی آرڈر دیا کہ تمہاری بہن کو اگر مالی ضرورت ہے تمہیں خرچ کرنا پڑے گا. گورا تھوڑی اس کا قائل ہے کہ تمہیں خرچ کرنا پڑے گا. تو اخلاقیات میں صدقہ خیرات بھی آتے ہیں, تو بہت ڈیٹیل ہے اس کی. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں لیاری سے آیا ہوں, سبحان اللہ. اور قاری فیض سبحان صاحب کی جامع یاسین مسجد. جی تو میری سوال نہیں, گزارش ہے کہ آپ بھی کبھی لیاری میں جامع یاسین مسجد آئیں. آپ امریکہ, لندن میں, آپ کا بہت بڑا فالوور ہوں یوٹیوب پہ, آپ کا امریکہ کا ولاگ سب دیکھتا ہوں. گزارش ہے کہ ایک مرتبہ یاسین مسجد. میں 3 مرتبہ لیاری جا چکا ہوں. اچھا, لوگ مجھے بھی طنز کر رہے ہیں مفتی صاحب امیر ملکوں میں جا رہے ہیں, غریب میں نہیں جا رہے. لیاری بھی آ جائیں. میں غریب ملکوں میں بھی بہت گیا ہوں میرے بھائی, اور بلیک لوگ ہیں سارے وہاں پہ, تو سارے ملکوں میں جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے کوئی امیر ہے. اور دوسری بات یہ کہ میری جو انجوائمنٹ کی چیزیں اس کا امیر اور غریب ملک سے تعلق, میں جنگلوں میں جاتا ہوں. جنگل تو غریب ملکوں کے زیادہ اچھے ہوتے ہیں, سمجھ رہے, اس میں جنگل پناہ زیادہ ہوتا ہے. امیروں کے تو جنگل بھی ایسا لگتا ہے کہ اب بڑے تمیز سے درختوں کو لائن لگا کے, وہ نیچرل پناہ آتا ہی نہیں ہے اس میں. امریکہ میں اتنے جنگل ہیں, امریکہ میں یار کچھ بڑی خاندانی چیزیں ہیں, ماننی پڑیں گی. وہ ایک بالش جگہ پورے امریکہ میں ایسی نظر نہیں آئی جو مٹی ہو. وہاں پہ مٹی سے میری مراد بغیر گھاس کے اور بغیر گرینری کے. ایسا مینج کیا ان لوگوں نے, یعنی جیسے ہم باہر نکلتے ہیں نا, کہیں گھاس نظر آئے گی, کہیں بغیر گھاس کے خالی مٹی والی جگہ, کہیں مٹی نہیں ہے. یعنی اتنی سی جگہ دیکھنے کو ہم ترس گئے کہ کوئی تھوڑی سی جگہ نظر آئے جہاں پودے نہ ہو, ایسا. اور جنگلوں کے بیچ میں ریزیڈینشل ایریاز ہیں, یعنی آپ کا محلہ ختم ہو رہا ہے تو جنگل شروع ہو رہا ہے. اتنی گارڈننگ ہے, اتنی گرینری ہے وہاں پہ. تو ان لوگوں نے اپنے ملک پہ بڑی محنت کی ہے. حالانکہ درخت لگانے کی ہماری حدیث, ہمارے نبی نے زیادہ فضیلت بیان کی ہے, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ لگانے کے بجائے کاٹنے کو فوکس کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب, میرا سوال یہ تھا کہ اپنی زندگی میں جو نماز قضا کی ہے, جی, اس بارے میں کیا وعید ہے, اور آئندہ جو ان نمازوں کو کس طرح ادا کرے؟ دیکھو, زندگی میں ہی نمازیں قضا ہوتی ہیں, موت کے بعد تھوڑی قضا ہوتی ہیں. جو بھی زندگی میں نمازیں قضا ہو گئی ہیں, ایک نماز کا قضا کرنا اکبر الکبائر ہے, کبیرہ نہیں ہے, اکبر الکبائر. کبائر میں بھی سب سے بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا جرم ہے نماز کا قضا کرنا. تو نماز ذمے سے ساقط نہیں ہوتی. ہاں, کوئی کافر مسلمان ہوا ہے تو اس پہ تو نماز پہلے لازم ہی نہیں تھی نا, لہذا وہ اس دن سے شروع کرے گا. مسلمان جو تھا اس پہ تو جب سے بالغ ہوا ہے نمازیں اس کے ذمہ لازم ہے, تو وہ لوٹانا اس پر لازم ہے. لوگ کہتے ہیں قضاء عمری کی دلیل کیا ہے, ان سے پوچھا جائے نہ ہونے کی کیا دلیل ہے. حدیث میں آتا ہے دین اللہ احق ان یقضى, اللہ کا قرض اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. تو اس میں توبہ بھی کرے اور قضا بھی پڑھ لے. وعلیکم سب 2 سوال ہے. ایک تو یہ کہ صف میں نماز پڑھنے, اس طرح اگر آگے والی صف نہیں بھری ہوئی ہو, دائیں یا بائیں جگہ رہ گئی ہو, 1 یا 2 بندوں کی صحیح, خاص طور پہ ان مساجد میں جہاں پہ صفیں بہت لمبی ہوتی ہیں, جی, اور اس میں نئی صف میں کھڑے ہو جانے سے کیا نماز بالکل نہیں ہوتی ہے, یا یہ کہ نماز ہو جاتی ہے. مسجد میں جہاں بھی کھڑے ہو کر اقتدا کرو گے نماز ہو جائے گی, لیکن صف میں خلا کا گناہ ملے گا. امام یہاں کھڑا ہوا ہے, آپ ادھر کونے میں بھی اقتدا کر لو گے نا, نماز ہو جائے گی, لیکن گناہ ہوگا آپ کو. کوئی بات نہیں, 10 سال ہو چکے تھے نانا کو قبر میں دفن ہوئے تھے. بھائی, ایک ہی میت کی قبر میں دوسری میت کو دفن کرنا مجبوری میں جائز ہے, بلا مجبوری کے یہ عمل جائز نہیں ہے, کیونکہ پہلی میت کی بے اکرامی ہے نا قبر کھولنا. ہاں, 10 سال ہو چکے ہوں تو چونکہ وہ بالکل مٹی ہو چکی ہوتی ہے میت, اور اس میں پھر دفن. سعودی عرب میں تو ہر 10 سال کے بعد جنت البقیع پہ بلڈوزر چلتا ہے نیا, وہ تو پتہ نہیں ایک ہی قبر میں کتنے لوگ دفن ہو چکے ہیں. البتہ سعودی عرب میں ایسا بہت ہے, بہت سے علماء کی قبریں کھودی گئی ہیں نا, تو وہ صحیح سلام پھر وہاں نہیں دوسرے کو دفناتے. ہاں, مجبوری میں جائز ہے. 30 سال ہو گئے تو اس میں تو نئی میت کو دفنا سکتے, ہاں بنا سکتے ہیں. اس میں اگر کوئی ہڈی وغیرہ نکلے تو اس کو سائڈ پہ رکھ دیا جائے. ہاں ٹھیک ہے, جائز ہے, کھول سکتے ہیں قبر کو. ٹھیک ہے, یہ تو نہیں کوئی گناہ نہیں, اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا.